دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے، یہ بھی میں کھل کے عرض کروں، دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے خدا کے کذب کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کذب بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے، یعنی امکان ہے، وقوع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو نبیوں کی صداقت ہے، یہ تو نبیوں کی سچائی کے بارے میں ہے کہ ان میں بشری یہ چیز رکھی جاتی ہے لیکن واقع نہیں ہوتی۔ اگر خدا میں بھی یہ ہو تو نبیوں کا سچ اور خدا کا سچ ایک ہی ہو جائے گا، جبکہ خدا کا سچ نبیوں سے اوپر ہے اور نبی جو سچے ہیں وہ خدا کی وجہ سے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ خدا میں یہ، خدا کے لیے کذب کا ہونا یا عیب کا ہونا یہ محال بالذات اور محال عقلی ہے۔ اس لیے ہم امکان کذب کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہ کہتے ہیں نہیں اللہ بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کام تو نبیوں کا ہے، یہ صدق تو نبیوں کا اس معیار کا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے نبی صدق اس معیار کا لے کر آئیں گے تو اللہ کا صدق اور نبی کا صدق ایک ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا انبیاء میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے، خدا کی ذات میں اس چیز کا نہ امکان ہوتا ہے نہ اس کے وقوع میں امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا پورا رسالہ موجود ہے سبحان الصبح، لیکن دیوبندی علماء میں رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد بیٹھوی، اور آج تک کے کوئی ناراض نہ ہو دیوبندی، آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس پر پوری ایک تقریر اس مسجد کے اندر کی ہے، کیونکہ ہم کوئی چھیڑ نہیں رہے، نہ کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، اس مسئلے کو کھولنے کے لیے مذاہب آپ کو بتا رہے ہیں، مذاہب، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو رشید احمد گنگوہی صاحب اور خلیل احمد بیٹھوی یہ اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں جھوٹ کا ممکن ہونا۔ کہتے بولتا نہیں اللہ، نہ کبھی بولا ہے، لیکن وہ بول سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان کے نظریات، یہ ان کے مقدمات چلتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کام کرے اللہ نہ کرے؟ تو ہم نے کہا کہ اگر کذب ممکن ہے تو پھر تو خود کو فنا کرنا بھی ممکن ہوگا، دوسرا خدا منا بھی ممکن ہوگا۔ کہ لگا نہیں وہ ممکن نہیں ہے، تو میں نے کہا وہ عیب ممکن نہیں تو یہ عیب کیسے ممکن ہو گیا؟ اگر ایک عیب مان رہے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اگر کذب ممکن ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے، تو پھر دوسرا خدا بنانا ممکن ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا عیب ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بھی تو عیب ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ کہنے لگا نہیں اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میں ہمیشہ سب سے بڑا سچا میں ہی ہوں، اصدق القول اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا، سب سے بڑا صدیق تو اللہ۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک رسالہ سبحان الصدور، جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اللہ کی صداقت پر، صدق پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے، اور اس کا خلاصہ الحمدللہ اس مسجد شریف کی برکت سے ہم نے آج سے 4 یا 5 یا 6 سال پہلے سبحان الصبح کا پورا خلاصہ درس تراویح کے اندر کیا ہے۔ آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ غلطی کہاں سے لگی؟ میں نے کہا غلطی اس حوالے سے لگی، ایک جملہ صرف کہہ کے آگے چلتا ہوں۔ غلطی اس حوالے سے لگی، ایک ہے اللہ کا وعدہ کسی بندے سے متعلق، ایک اللہ کی وعید کسی بندے سے متعلق، ایک ہے اللہ کا وعدہ کہ جو ایمان پر رہے گا اسے ہم جنت میں داخل کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا کذب ہے اور اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن اللہ اپنی وعید کے خلاف، یعنی پنشمنٹ جو ہے نا، اس کے خلاف اللہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی ہو گیا، اور خود خلیل احمد بیٹھوی صاحب نے پہلے صفحے پر، ابھی آپ گوگل پر ان کی کتاب لکھیں براہین قاطعہ، تو پہلی دوسرے صفحے پر یہ عبارت موجود ہے جو حضرت علامہ عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے انہوں نے انوار ساطعہ، جو بریلوی نہیں تھے وہ بھی حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید تھے، انہی کے پیر بھائی تھے، لیکن انہوں نے وہ موقف بیان کیا تھا جو اعلیٰ حضرت کا تھا تو یہ چڑھ گئے۔ پھر ابھی یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ عبد السمیع بریلوی۔ میں نے کہا نہیں، عبد السمیع کہاں سے بریلوی تھے؟ عبد السمیع بریلوی نہیں تھے، نہ وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، نہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ وہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے اجلہ خلفاء میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے، تھانوی صاحب سے بزرگ خلیفاؤں میں سے تھے۔ ان کا تو کبھی اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن بات انہوں نے وہ کی جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تو انہوں نے اپنے بریلی میں فٹ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی کی ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ ملائیے۔ تو جب پیر مرید سب ہمارے ساتھ آ گئے تو ان 4 بندوں کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا امام احمد رضا نے پیروں والی بولی ہے، مریدوں والی بولی نہیں بولی، اصل باتیں کی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کا صدق اور اللہ کے صدق میں فرق ہے۔ اللہ کا کذب جو ہے وہ عقلاً محال ہے، اور نبی کے لیے یہ شرعاً محال ہے، عقلاً ممکن ہے۔ کہاں سے یہ خدشہ لازم آیا؟ اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کا وعدہ، ایک ہے اللہ کی وعید۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
کیونکہ وعدے کے خلاف ہوگا تو یہ کذب ہے، اور ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے۔ وعید بمانے کسی کو پنشمنٹ کہی گئی اور اس کو معاف کر دیا، مومن کو، کیونکہ خلف وعید کفار پر نہیں مومن پر ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب اس مسئلے کو لے کر خلیل محمد صاحب، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ گوگل پر کتاب لکھے تو سامنے آ جائے گی، اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کہا جی خلف وعید، جملہ سنیے ان کا، خلف وعید یعنی وعید کے خلاف کرنا۔ خلف وعید قدما میں مختلف تھا، یعنی خلف وعید سزا کی بات کر کے اس کے خلاف کرنا اور اجر دے دینا، یہ قدما میں مختلف تھا، یعنی پہلے علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ لکھ رہے ہیں وہ۔ اور خلف وعید امکان کذب کی فرع ہے، یہ جملہ وہ لکھتے ہیں، یعنی وعید کے خلاف کرنا یہی جھوٹ کے ممکن ہونے کی ایک تفصیل ہے۔ اردو تو آپ سمجھ رہے ہیں، خلف وعید امکان کذب کی فرع ہے، یعنی وعید کے خلاف کرنا یہ امکان کذب کی فرع ہے، یعنی امکان کذب، جھوٹ بولنے کے ممکن ہونے کی ایک قسم یہ بھی ہے، جھوٹ کے امکان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وعید کے خلاف کرنا۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں ہے، یہ فضل ہے۔ یہاں سے فکر کا، یہ جو آپ خلف وعید کو کذب سمجھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خلف وعید کذب نہیں ہے، فضل ہے۔ وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں، فضل ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کسی کو کہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی، آپ اپنے چوکیدار کو رکھیں، ان کو کہیں 8 گھنٹہ میرے گھر کی ڈیوٹی کرو، اگر کم ڈیوٹی کی تو میں تمہاری تنخواہ کاٹوں گا۔ آیا وہ روزانہ ہی ہے لیکن ڈیوٹی 1 گھنٹے کی اور 7 گھنٹہ وہ بھاگ گیا، نہیں کی ڈیوٹی سے۔ جب 30ویں دن آپ کے پاس تنخواہ لینے کے لیے آیا، آپ نے چارٹ دے کر کہا کہ دیکھ میں نے تجھے 8 گھنٹے کے لیے رکھا تھا، اور تو آیا تو روزانہ ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، دستخط موجود ہے تیرے، لیکن تو نے ڈیوٹی کتنی کی ہے؟ 1 گھنٹہ، تو میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ 8 گھنٹے سے 1 منٹ بھی کم کرے گا تنخواہ کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دیں۔ وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، پھر پوری تنخواہ لے لو۔ تو کڑے ہوا آدمی کہ سیٹھ صاحب آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ وہ کہے گا کس بات پہ جھوٹا ہوں میں؟ کہ آپ نے تو اس کو کہا تھا اور آپ نے سزا بیان کی تھی کہ 8 گھنٹے سے کم کرے گا تو میں تیرے پیسے کاٹوں گا، اور آپ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں، آپ نے تو پیسے نہیں کاٹے اور آپ نے دے دیے۔ تو سیٹھ صاحب اس کو چماٹ رسید کر کے کہیں گے اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو مہربانی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے خلف وعید جو ہے یہ کذب نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا ان کا کیا اختلاف ہے، یعنی ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ کو، غوث اعظم کے پیچھے چل رہے ہیں، غریب نواز کے پیچھے چل رہے ہیں، امام ربانی کے پیچھے چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ راستہ صحابہ کے پیچھے ہے، صحابہ حضور کے پیچھے۔ تو اس نظریے کے جو میں اتباع کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر کیا میچورٹی ہے اور کیا ہے، تو وہ چیز آپ کے سامنے ڈسکس کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں عصمت کے معنی، عصمت کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا، جو وضاحت میں نے کی، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ دیکھیں صدر شریعہ نے بھی، میں نے یہ لفظ ابھی دیکھا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انبیاء کے لیے صدور گناہ شرعاً محال ہے، عقلاً ممکن ہے، اور اللہ کے لیے عقلاً محال ہے۔ اس لیے اللہ کے صدق میں اور نبیوں کے صدق میں فرق ہو جائے، اور نبیوں کے صدق میں اور ہمارے صدق میں فرق ہو جائے، یہ 3 درجے ہو گئے۔